اختیار ولی خان صاحب، ایک تو اس جو دورہ ہے اس کے حوالے سے بتا دو، سیکنڈلی آپ کی حکومت اس کا پورا کریڈٹ لے رہی ہے، لیکن آن دا ادر سائڈ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ سام و تنقید بھی کرتی ہیں. جب ایک دیکھا کہ تھوڑا سا اس پہ ویکیوم آیا، تھوڑا سا خلا آیا، تو اس کے دوران تنقید شروع ہوگی حکومت پر کہ پاکستان شاید اس طرح سے مینج نہیں کر پایا، اگر چیزیں بہتر چلتی ہیں تو کریڈٹ تھا، نہیں چلیں گی تو اس کا ملبہ بھی حکومت پہ آنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عادل. اپوزیشن جو ہے وہ اگر آپ بات تحریک انصاف کی کر رہے ہیں تو باقی تو کوئی اپوزیشن کوئی اتنی بہت ساری اپوزیشن ہے، مولانا فضل الرحمان سمیت بہت ساری جماعتیں ہیں، ANP سمیت بہت سارے لوگ ہیں. لیکن اگر پرابلم ہے تو وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو ہے. ان کو کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے یہ آہستہ آہستہ 2024 کے الیکشن کے بعد یہ لوگ غیر متعلقہ ہو گئے، اور آج جب 1 سال ہو گیا ہے کہ ہم انڈیا سے جنگ بھی جیت چکے ہیں اور دنیا میں پاکستان کا ایک منفرد مقام بن چکا ہے، اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ غیر متعلقہ ہونے کے بعد اب وہ غیر ضروری بھی ہو چکے ہیں. اب آپ دیکھیں ان کے پاس کرنے کو کچھ ہے بھی نہیں. وہ جب جنگ کا وقت آیا تو عمران خان کہتے تھے کہ میں کیا کروں، میں انڈیا پر حملہ کر دوں. ان کے تو یہ بڑے مشہور جملے ہیں. اور آج ان حالات میں وہ اپنے اسمبلی میں جو تقریر کرتے ہیں اس کو چھوڑ کے وہ اسٹیڈیم پر آ گئے، جس کا عوام کو نہ کوئی فائدہ. ان کے پاس کیا پروگرام ہے؟ ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے حکومت میں عمران خان جب وزیر اعظم بنے تھے، پہلا سرکاری وفد جب آیا تھا کویت سے تو ان کے بٹوے تک چرا لیے گئے تھے. ان کو سفارتکاری کا کیا پتہ ہے؟ تو ان کی تنقید تو بنتی ہوگی. وہ مال بنانے والی پارٹی ہے، وہ یہ ان کا نان نفق ہے، یہ ان کا کاروبار ہے، بزنس ہے، بس وہ مال بنائے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو آج میرے خیال میں آج 2 نفل پڑھ لے سب کہ پوری دنیا میں پاکستان کی گلوبل ریپوٹیشن جو 0.68% تھی آج 27% پوائنٹ سم تھنگ پہ پہنچ چکی ہے. ہماری دنیا میں ریکوگنیشن ہو چکی ہے. دنیا دائرہ بنا کے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ہمارے وزیر اعظم اور ہمارے فیلڈ مارشل کے گرد کھڑی ہوتی ہے. یہ عزت ہماری ہے، یہ پاکستانی جھنڈے کی ہے، یہ پاکستان کے پاسپورٹ کی ہے. ان لوگوں کو تکلیف ہوگی، ان لوگوں کو تکلیف ہوگی جو کسی کے پیرول پر ہیں، جو نام نہیں لے سکتے لیکن کسی اور کا ایجنڈا لے کر چلتے ہیں. یہ وہ لوگ جو ملک کے خیر خواہ نہیں ہے، یہ ان کو تکلیف ہوگی، تو ان کو ہونے دے تکلیف. دنیا پاکستان کی مطرف ہے، پورا معاملہ ڈی ریل ہو رہا تھا. پاکستان نے دوبارہ کوششیں کی اور اراکچی صاحب پاکستان آ رہے ہیں. اس پر دنیا پاکستان کی تعریف کرے، لیکن اپوزیشن پارٹیز اگر ہم پاکستان کی دیکھ لیں، خصوصاً پاکستان تحریک انصاف، یہ اس پورے معاملے پر حکومت کو نہ کریڈٹ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بلکہ جو ڈومیسٹک آپ کی پالیٹکس ہے اس کا غصہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ حکومت پر نکال رہی ہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اپنا کوئی اپنی پولیٹیکل سٹیک کی وجہ سے کوئی غصہ نکال رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 9 اپریل کا جو ہمارا جلسہ تھا وہ ہم نے پاکستان اور ریاست کے لیے کینسل کیا تھا. اس حکومت نے ہم سے درخواست کی، اس درخواست کو حکومتی اتحاد دوبارہ شام کو دوبارہ ملی، اور عمران خان صاحب نے ہمیشہ جب بھی پاکستان کی اور ریاست کی بات آئی ہے تو ذاتی ترجیحات کو سائڈ پہ رکھ کے اور پاکستان اور ریاست کے ساتھ کھڑی ہوئے ہیں. اور آپ نے 9 اپریل کو اس کا عملی نمونہ بھی دیکھ لیا. آئندہ بھی جب بھی ایسا کوئی موقع آئے گا جہاں پہ ریاست اور پاکستان کی بات ہوگی تو تحریک انصاف اور عمران خان ریاست اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، ہم نے کہا تھا کہ اللہ کرے یہ جنگ بندی ہو، کیونکہ ہر پاکستانی جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن پہلا دور جو تھا وہ ناکام ہوا، پھر دوسرے دور میں پورا اسلام آباد دوبارہ بند کیا گیا، لیکن ایران کا وفد نہیں آیا. اب البتہ نیوز آ رہی ہے کہ ایران کا وفد آ رہا ہے، ان کا کوئی وزیر خارجہ جو ہے وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہ جنگ بندی ہو، اللہ کرے کہ، کیونکہ ایران مسلم ملک ہے اور طاقت کا استعمال کسی چیز کا حل نہیں ہے. ثالثی کی رول سے اگر پاکستان کا امیج بہتر ہو، وقار بلند ہو تو اچھی بات ہے، لیکن خارجہ پالیسی کے ساتھ ساتھ داخلہ پالیسی بھی کام کرنا ہوگا. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ پورے دنیا میں ثالثی کا رول پلے کرتے رہیں اور اپنے گھر میں جو آپ کے حالات ہیں، جو سیاسی ایک پولرائزیشن ہے، وہ جو کہ تو ہے. سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو دیوال کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، سب سے پاپولر لیڈر کو اس وقت آئسولیٹ کیا گیا ہے، نہ ان کی کوئی ملاقات ہو رہی ہے، نہ طبی سہولت دی جا رہی ہے.
ایک خارجہ پالیسی کی کامیابی کے لیے، سفارتکاری کی کامیابی کے لیے آپ کو اپنی داخلہ پالیسی پہ کام کرنا ہوگا. گھر میں چیزیں درست ہوں گی، چیزیں ان آرڈر ہوں گی، تبھی آپ کی خارجہ پالیسی کامیاب ہوگی. ٹھیک ہے ذرا یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد یہیں سے بات چیت کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. اور ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ٹھیک ہے اختیار بھائی صاحب، عالمی سطح پہ جو پذیرائی مل رہی ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن جو بیڈ گورننس ہے وہ ایک بڑا مسئلہ ہے. ایک گڈ ول بنی انٹرنیشنل لیول پہ جو حکومت جس طرح پرفارم کر رہی ہے، لیکن کیا جو بیڈ گورننس ہے یہ گڈ ول اس کو زائل کر سکتی ہے؟ یہ سفارتی کامیابی اللہ کرے یہ سارے معاملات خیر و عافیت سے ہو جائیں. اسلام آباد جو ہے یہ صرف اسلام آباد ٹاکس نہیں ہے، یہ پاکستان راکس کا فارمولا بھی ہے. اس میں پاکستان راکس کا جو نتیجہ ہے وہ بھی اس میں پنہا ہے. اور آپ یہ ایک بار کامیاب، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے عادل کہ یہ مذاکرات ہونے ہیں، کہ آج نہیں تو کل ہوں گے، کل نہیں تو ہفتے بعد ہوں گے، مہینے بعد ہوں گے، ہونے ہیں. اور پاکستان کے علاوہ اس میں کوئی دوسرا ثالث آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا. لیکن ہماری دعا ہے کہ یہ جلد ہو، کیونکہ اس پہ بہت زیادہ محنت ہوئی ہے ہمارے وزیر اعظم کی، فورن منسٹر کی، فیلڈ مارشل کی، اور پھر ان کی ٹیموں کی. بہت ان پٹ ہے اس میں، بڑی فٹ ورک ہوئی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جتنی جلدی ہو یہ ایک سائڈ پر لگے. اس کے بعد بجلی، گیس، اس میں عوام کو ریلیف ملے گی، پیٹرول میں عوام کو ریلیف بھی ملے گا. بہت ساری چیزیں میں جس کا ابھی پہلے سے ذکر نہیں کرنا چاہتا، مجھے وہ یاد آ جاتے ہیں. وہ اپنا فیصل واوڈا صاحب ایک وہ کہتے ہوتے تھے کہ پاکستان میں تو دودھ اور شہد کی نہریں جو ہے تو بہنے والی ہے. عمران خان کی حکومت میں وہ وزیر تھے، تو میں اس طرح کی کوئی بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن بہت کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور بڑی ساری چیزیں جو ہیں وہ درست ہو جائیں گی. اور پاکستانی قوم جو ہے جس کو آج صرف سفارتی محاذ پر یہ کامیابی نظر آ رہی ہے، پاکستان کے ہر بندے کو، ہر بشر کو اپنا آپ وکٹری سٹینڈ پر کھڑا ہوا نظر آئے گا. ایک مرتبہ یہ پیس ٹاکس کامیاب ہونے دے اور یہ معاہدہ جو ہے یہ منطقی انجام تک پہنچے. انشاءاللہ مجھے یقین ہے اور مجھے اللہ سے پورا یہ میرا بھروسہ ہے کہ جو محنت ہوئی ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی، وہ کامیاب ہوگی. بہت ساری چیزیں سے چل رہی ہیں. اوور شیڈو نہیں ہو گیا جو ڈومیسٹک ایشوز تھے، اب اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں ہو پا رہے، اور اس طرح سے نہ سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہے ہیں، نہ مین اسٹریم جو میڈیا ہے نہ وہاں پر اس طرح سے ڈسکس ہو رہے ہیں. کوئی اوور شیڈو نہیں ہوا. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان صاحب پس منظر میں چلے گئے ہیں. عمران خان صاحب کے ارد گرد پاکستان کی سیاست اس وقت گھوم رہی ہے. پاکستانی سیاست کا مرکز اڈیالہ ہے. پوری آپ کی سیاست جو ہے وہ عمران خان کے ہی ارد گرد گھوم رہی ہے. نواز شریف کئی عرصے بعد نکلے ہیں. وہ جب بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں عمران خان صاحب سے شروع کرتے ہیں، عمران خان پہ ختم کر دیتے ہیں. مریم صفدر کی کوئی بیان ہو تو وہ بھی عمران خان سے شروع ہوتی ہے اور عمران خان پہ ختم ہو جاتی ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ثالثی کے رول سے وہ بڑا پاپولر ہو گیا ہے اور عمران خان صاحب پس منظر میں چلے گئے ہیں، تو پھر اس طرح کر لیجئے کہ عمران خان صاحب کو ایک آدھے گھنٹے کے لیے اڈیالہ سے باہر لے آئے. آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ کون کتنا پاپولر ہے. وہاں پہ مہینوں لوگ کھڑے ہوں گے صرف عمران خان صاحب کو دیکھنے کے لیے.